اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک خطوط عدم ترجیح اور اس کی خصوصیات، پراپرٹیز. عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے خط عدم ترجیح کی ڈیفینیشن، گوشوارہ اور ڈائیگرام بنایا تھا، اور ساتھ میں مختتم شرح استبدال کو ڈیفائن کیا تھا. آج بھی ہم ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. خطوط عدم ترجیح سے مراد ایسا خط ہے جو ایک صارف کو دو اشیاء کے مختلف جوڑوں سے یکساں تسکین دینے والے نکات کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے. صارف ان مختلف جوڑوں میں غیر جانبدار رہتا ہے. یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیفینیشن. آگے آپ گوشوارہ اور ڈائیگرام جس کی مدد سے ہم نے کل جو ہے اس کی وضاحت کی تھی، آپ کے سامنے ہے کہ آم اور کیلے ہم نے لیے، ان کو ڈائیگرام میں پلاٹ کیا. ایک ہمیں خط حاصل ہوا جس کو آئسی خط، یہ خط عدم ترجیح کہتے ہیں، جو کہ منفی جھکاؤ رکھتا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ، اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ان کی خصوصیات، پراپرٹیز ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. مختلف پراپرٹیز ہیں ان میں. پہلی ہے خط جو ان خطوط کا جھکاؤ بائیں سے دائیں جانب جو ہے اوپر سے نیچے کی جانب ہوتا ہے. لیفٹ ٹو رائٹ، اوپر سے یعنی کہ اپ ورڈ ٹو ڈاؤن ورڈ، فرام اپ ورڈ ٹو ڈاؤن ورڈ. نیکسٹ ہے یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، کراس نہیں کرتے، یہ مبدا کی طرف مہذب ہوتے ہیں. ان کا اوپر والا خط نیچے والے خط سے زیادہ تسکین کا معیار فراہم کرتا ہے. یہ کسی محور کو چھو کر نہیں گزرتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوں. ان کی اب ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جھکاؤ بائیں سے دائیں جانب ہوتا ہے. عزیز طلبہ، ان خطوط کا جھکاؤ لیفٹ ٹو رائٹ یعنی کہ بائیں سے دائیں جانب ہوتا ہے، نیچے کی طرف ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صارف کے پاس جو پہلے اشیاء موجود ہوتی ہیں ان کو سیکریفائی کر کے مزید اشیاء حاصل کرتا ہے. یعنی ایک طرف اشیاء کو بڑھاتا ہے تو ایک طرف اشیاء کو کم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا خط جو ہے منفی جھکاؤ رکھتا ہے. اگر فرض کر لیتے ہیں آئسی خط مثبت جھکاؤ رکھتا ہو، مثلا بائیں سے دائیں جانب، نیچے سے اوپر کی طرف جائے، جس کی شکل آپ کے سامنے ہے. اب یہ خط جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس پہ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیلے کی مقدار میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور آم کی مقدار میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں طرف اضافہ ہے. تو اگر دونوں طرف اضافہ ہوتا ہے تو یہ خط غلط ہے، کیونکہ یہ لا کو پورا نہیں کرتے. ایک طرف کمی ہونی چاہیے تھی، دوسری طرف اضافے کے لیے. فرض کریں اگر یہ خط افقی ہو، افقی، آپ کے سامنے اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے. اب یہاں پہ بھی یہ بات قابل غور ہے کہ کیلے کی مقدار 6 ہے، جبکہ آم 1 2 3 4 5. کیلے کی مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، جبکہ آم کی مقدار میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک طرف کمی اور دوسری طرف اضافہ. تو ثابت ہوا کہ یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد اگر ہم اسے عمودی خط لیتے ہیں، عمودی خط لیتے ہیں عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے تصویر ہے. اس میں دیکھیں کہ آم کی مقدار مقرر ہے، جبکہ کیلے کی مقدار میں اضافہ یا کمی پاسبل ہے. تو یہ بھی غلط ہے. قانون عدم خط کا جو قانون ہے، یعنی کہ یہ خطوط عدم ترجیح والا جو قانون ہے، اس کے مطابق صارف مختتم شرح استبدال پر عمل کرتا ہے. یعنی کہ
کسی ایک شے اور حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ اور اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے موجود جو ذخیرہ اس کے پاس ہوتا ہے اس میں کمی کرتا ہے. تو ایک طرف کمی اور دوسری طرف کیا وہ کرتا ہے عزیز طلبہ، اضافہ کرتا ہے. تو پہلے والا جو ڈایاگرام تھا کہ یہ خط کیا ہے، بائیں سے دائیں جانب اوپر سے نیچے کی جھکاؤ رکھتے ہیں، تو یہ ہم ثابت کر چکے. دوسری خصوصیت جو ہے اس کی خاصیت وہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے. عزیز طلبہ بہت سارے خطوط ہو سکتے ہیں ایک نقشہ عدم ترجیح میں، بہت سارے خطوط ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی یہ کراس نہیں کریں گے. ملٹیپلیکیشن کا یعنی کہ جیسے وہ نشان ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، ویسے کبھی نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو کراس کبھی نہیں کریں گے. یہ آپ کو پکچر جو دکھائی جا رہی ہے اس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں. عزیز طلبہ پہلا خط جو IC1 لیں گے اس پہ نقطہ توازن A پہ دکھایا گیا ہے، جو کہ 8 اور 1 کا جوڑا بنتا ہے، یعنی کہ 8 کیلے اور 1 آم. اسی طرح سے فرض کر لیتے ہیں کہ IC2 ایک اور خط ہے جو کہ نقطہ B پر اسے قطع کرتا ہے. اب یہ جو IC2 خط لیا ہے ہم نے، اس پہ جو توازن لیں گے وہ نقطہ C پہ ہے جہاں پہ 8 اور 2 کا جوڑا بنتا ہے عزیز طلبہ. اب یہ دیکھیں B وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ IC1 اور IC2 ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں. تو اب ہم میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو AB برابر ہے BC کے، یا AB BC کے، یہ برابر ہے. تو اگر ہم اس کو مساوات کی صورت میں بیان کرتے ہیں، یعنی کہ A کا جو جوڑا بنے گا وہ 8 یعنی کہ 8 اور 1 کا بنے گا. اس کو ہم ایزیکول کریں گے، برابر کریں گے. یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ A برابر ہے B کے، B برابر ہے C کو، تو ہم سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ A برابر ہے C کے. تو اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ آیا کہ A برابر ہے C کے یا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ A جو ہے اس کے جوڑے 8 اور 1 کا ہے، B کا جو جوڑا ہے وہ 8 اور 2 کا ہے، سو یہ برابر نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر یہ قطع کرتے ہیں تو خط عدم ترجیح کی روح سے صارف کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا. غیر جانبدار صارف تب ہوگا جب یہ دونوں برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے. تو یہ ایکول نہیں ہے تو یہاں پہ صارف بھی غیر جانبدار نہیں رہے گا. تو ثابت ہوا کہ یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے. آگے ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ یہ خطوط جو ہیں مبدا کی طرف محدب ہوتی ہیں. کنویکس ٹو اوریجن، مبدا ابتدا ہوتی ہے جہاں پہ دو خطوط کی، ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. یہ جو دو خط لیتے ہیں ہم، ان کی جو ابتدا ہوتی ہے اوریجن او لکھتے ہیں، ان کی طرف یہ محدب ہوتے ہیں، مطلب جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف پیٹھ نکلی ہوئی ہوتی ہے. اب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ مختلف شرح استدلال کی روح سے ہم اکائیاں چھوڑتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. زیادہ چھوڑتے گئے، مختلف شرح استدلال 4 1 پھر 3 1 پھر 2 1، تو یہ مختلف شرح استدلال کے گرنے کی وجہ سے یہ کنویکس ٹو اوریجن ہیں، یعنی کہ مبدا کی طرف محدب ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ خط جو ہے آئی سی خط مستقیم ہو، سیدھا خط. اگر بالکل اسٹریٹ خط ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیلے 2 چھوڑ کر 1 آم، پھر 2 کیلے چھوڑے پھر 1 آم، پھر 2 کیلے چھوڑے پھر 1 آم. تو یہاں پہ مختتم شرح استبدال برابر ہے 2 1 2 1 2 1. تو یہ عزیز طلبہ غلط ہے. مختلف شرح استبدال گرنی چاہیے تھی، کیا ہونے کے لیے؟ محدب ہونے کے لیے. اگر یہ مکر ہو، مکر جس کی پیٹھ باہر کی طرف نکلی ہو، یعنی کہ جس کی پیٹھ اپوزٹ ہو اوریجن کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو جوڑے بنتے ہیں 1 1 3 1 4 1،
تو اس کا مطلب یہ ہے مختتم شرح استبدال کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. تو جب کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوگی تب بھی یہ غلط ہے. تو پہلے والا جو خط ہے یعنی کہ مبتدا کی طرف کیا ہوتے ہیں محدب ہوتے ہیں, وہ ثابت ہوا کہ وہ خط عدم ترجیح کا درست خط ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اس کی خاصیت جو ہے وہ ہے کہ مکمل یا تکمیلی اشیاء کی صورت میں ایک خط کیسا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ ایل ٹائپ ہوگا, ایک طرف اضافہ دوسری طرف بھی اضافہ, خاص کر وہ اشیاء جو تکمیلی اشیاء کہلاتی ہیں. تکمیلی اشیاء ایسی اشیاء جو ہم ایک خریدتے ہیں دوسری خریدنی پڑتی ہے. مثلا پین لیں گے تو انک بھی لینی پڑے گی, گاڑی لیں گے تو پیٹرول بھی لینا پڑے گا, بال لیں گے تو بیٹ بھی لینا پڑے گا. تو یہ ایسے خط بنتے ہیں ایل ٹائپ ہوتے ہیں کہ ایکس ایکسس کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے اور وائی ایکسس کی طرف بھی کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے ہے اس کی تصویر. اس کے بعد ہے عدم ترجیح کا خط. جو اوپر والا خط ہوتا ہے وہ نیچے والے خط سے زیادہ تسکین کا معیار فراہم کرتا ہے. کیوں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اوپر والا خط نیچے والے خط کے مقابلے میں دونوں اشیاء کے زیادہ جوڑے جو ہے فراہم کر رہا ہوتا ہے. ایکس ایکسس کی طرف بھی اضافہ, وائی ایکسس کی طرف بھی اضافہ. تو ہمیشہ اوپر والا خط جو ہے نیچے والے خط کے مقابلے میں زیادہ تسکین کا معیار فراہم کرتا ہے. اس کے بعد ہے عدم ترجیح کا خط کسی محور کو چھو کر نہیں گزرتا. ہاں جی, محور ہم نے دیکھا ہے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس, تو یہ اس کا ملے ہوئے نہیں ہوتے, یعنی کہ یہ خطوط ٹچ نہیں کر رہے ہوتے نہ ایکس ایکسس کو نہ وائی ایکسس کو. اگر ٹچ کریں گے تو یہ غلط ہوگا. یہ درمیان میں رہتے ہیں دونوں کے. جیسے کہ ہم نے فرسٹ ڈائیگرام جو بنائی تھی ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے, یہ مڈ میں رہتے ہیں, لیفٹ ٹو رائٹ, اوپر سے نیچے کی طرف گرتے ہوئے. اس کے بعد ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ عدم ترجیح کے خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہوں, سیم ہوں. ان کی شکلیں, ان کی آئیڈینٹی جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, وہ مختلف ہو سکتی ہے. ان کی شکلیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ شکل میں آپ کو جو دکھائی جا رہی ہیں مختلف قسم کے, ہم نے IC1 لیا, IC2 اور IC3 جو ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ جو ہے اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر.